دوستو، انسانی حقوق کی تاریخ پر ہماری بات چیت جاری ہے اور اس سلسلے میں اسلام اور انسانی حقوق پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اظہار رائے کی آزادی کے حق پر بات کریں گے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت 159 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ مطلب کہ ان کے لیے نرم دل ہے جن کو آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ اسلام کا بتا رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں اور آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اس آیت میں ہے کہ کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ تو اپنے صحابہ سے، دوستوں سے جب آپ مشورہ لیتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو اظہار رائے کی آزادی ہے، تبھی آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ تو آپ آزادی دیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ صحیح مشورہ آتا ہے۔ سورہ احزاب میں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو۔ اب چاہے آگے حکمران ظالم ہے، جابر ہے، جو بھی ہے، آپ نے سچی بات کرنی ہے۔ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے کہ آپ نے صحیح بات ڈٹ کر کرنی ہے۔ جیسے سورہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشورہ کرو، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ مختلف معاملات میں صحابہ سے مشورہ لیتے تھے اور اس پر ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے۔ اب جیسے جنگ احد کا موقع آیا تو آپ کی اور دوسرے صحابہ کرام جو بہت معمر تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نوجوان صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں، ہم مدینہ سے باہر جائیں گے اور باہر نکل کر جنگ کریں گے، جیسے جنگ بدر کی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اکثریت جو ان کی رائے یہ ہے کہ باہر نکل کر جنگ کرنے کے حق میں ہے۔ تو آپ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم باہر جائیں گے اور جنگ کریں گے، اور اس طرح آپ نے ہتھیار بندی کی اور جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو یہ ہے مطلب کہ ان کو اظہار رائے کی آزادی بھی دی اور ان کی رائے کا احترام بھی کرنا ہے۔ ایک اور موقع آیا کہ آپ ایک غزوہ پر جا رہے تھے، تو راستے میں ظاہر قیام کرنا ہوتا تو آپ نے ایک جگہ پر کہا کہ اس مقام پر ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ تو ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر قیام کریں، تو یہ آپ کو وحی آئی ہے یا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتایا کرتے تھے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو میری ذاتی رائے ہے۔ تو پھر صحابی نے عرض کیا کہ یہ منزل جو ہے، یہ جو مقام ہے پڑاؤ، یہ مناسب نہیں ہے، اس کے بجائے جو فلاں جگہ ہے وہ زیادہ اچھی ہے۔ تو آپ نے اس صحابی کی رائے کی قدر کی اور اس پر عمل فرمایا اور ادھر جا کر پھر قیام کیا۔ تو یہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی بھی دینی ہے اور پھر اس کی قدر بھی کرنی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ تو حق کو نہیں چھپانا، نہ کسی کے ڈر کی وجہ سے، نہ کوئی آپ کا اپنا مفادات ہو، آپ کی کوئی آئیڈیالوجیکل بینیفٹ ہیں، آپ کی کوئی اور مفادات ہیں جس کی وجہ سے آپ حق کو چھپا رہے ہیں اور جان بوجھ کر آپ جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اس پر منع کیا گیا کہ جو سچی بات ہے وہی بتانی ہے آپ نے۔ سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 6، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ تو جو خبر آپ کے پاس آئی ہے اس کی پہلے سرچ کر لو،
تحقیق کر لو کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے، پھر آپ آگے کمیونیکیٹ کریں۔ ابھی جیسے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ایک آپ خبر غلط اگر آپ دیتے ہیں اور آگے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جاتی ہے، تو آپ بتائیں کسی بندے کی برائی ہوئی ہے یا اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کسی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے آپ کی ایک غلط خبر پر۔ تو اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن صحیح بات کی، جھوٹ کے اوپر اظہار رائے نہیں کرنی، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی اس کے اوپر۔ آرٹیکل 19 ہے انسانی حقوق کے جو عالمی اعلامیہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ یہی بات قرآن کہہ رہے ہیں۔ اس حق میں یہ امر بھی شامل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اور بلا کسی قسم کی مداخلت کے اپنی رائے قائم کرے اور جس ذریعے سے چاہے بغیر ملک کی سرحدوں کا خیال کیے علم اور خیالات کی تلاش کرے، انہیں حاصل کرے اور ان کی تبلیغ کرے۔ یہ ہے آرٹیکل 19، اور کتنی مطابقت آپ کو نظر آتی ہے UDHR میں اور قرآن شریف کی آیات میں، اسلام کے اندر۔ ہماری اسلام اور انسانی حقوق پر بات جاری رہے گی۔ شکریہ۔